السلام علیکم۔ اس ڈسکشن کے آغاز میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خون میں شوگر کی موجودگی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ایک صحت مند انسان اور شوگر کے مریض میں اس لحاظ سے آخر فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم ڈسکشن ہے جس کی طرف کم ہی لوگوں کی توجہ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی ویٹ لاس جرنی میں سٹرگل کرتے ہیں، یعنی وزن کم کرنے میں ان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو موٹاپا ہے یا آپ کو شوگر کی بیماری ہے، یا اگر آپ کا شوگر لیول کم رہتا ہے، تو آپ سب کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ تو ہمارے جسم میں ایک اصول کار فرما ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارے جسم نے ایک خاص مقدار میں شوگر کو برقرار رکھنا ہے۔ کہاں پر برقرار رکھنا ہے؟ خون کی نالیوں کے اندر، تاکہ وہاں سے ہمارے جسم کے خلیے شوگر اٹھا کر استعمال کرتے رہیں۔ تو ہمارے جسم میں اصول یہ ہے کہ خون کے اندر شوگر کی مقدار 100 تک رکھی جائے، 100 کے لگ بھگ ہو، اور اس کا یونٹ ہوتا ہے ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، یعنی 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر۔ لیکن یہاں پر آپ کے لیے یونٹ جاننا اہم نہیں ہے۔ تو فاسٹنگ کنڈیشن میں جب آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا تو یہ مقدار 80 سے 110 تک ہوتی ہے عموماً۔ تو جب آپ خون کا فاسٹنگ گلوکوز ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس میں بھی یہ مقدار اسی رینج میں آنی چاہیے۔ امید ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اگر خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو جائے تو اس کو ہائپر گلائسیمیا کہتے ہیں، اور اگر یہ مقدار کسی وجہ سے کم ہو جائے تو ایسی کنڈیشن کو ہم ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں۔ تو آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ ایونچولی ٹوٹ کر جسم میں شوگر میں تبدیل ہوتا ہے، کیونکہ شوگر ہی ہمارے خلیات کا بنیادی ایندھن ہے، جس کی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمارے خلیے اپنے سارے افعال سر انجام دیتے ہیں۔ تو اب اگلی اہم بات پر آتے ہیں۔ ہمارے جسم میں ایک کافی بڑا عضو ہے، آرگن ہے، جس کو جگر یا لیور کہتے ہیں۔ ایک صحت مند جگر کا وزن 1.5 کلو تک ہوتا ہے، مطلب کافی بھاری بھرکم یہ آرگن ہے، کیونکہ اس کے ذمہ جو کام ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، بھاری بھرکم ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے۔ مردوں کا جگر عورتوں کے مقابلے میں قدرے بڑا ہوتا ہے، اور جگر ہمارے جسم کے دائیں طرف ہوتا ہے۔ تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں۔ تو جگر کا جو ڈائی میٹر ہوتا ہے یا قطر ہوتا ہے وہ ایک فٹ بال کے برابر ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ایک بڑا آرگن ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف آ جائیں۔ جسم کے بائیں حصے میں ایک اور چھوٹا عضو ہے جس کو پینکریاس یا لبلبا کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں اعضاء یعنی لیور اور پینکریاس، جگر اور لبلبا، ان کا کام بڑا دلچسپ ہے۔ یہ دونوں آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے کام کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کا باہمی گہرا تعلق ہوتا ہے ہمارے جسم میں، خاص کر آج کے موضوع کے حوالے سے اگر بات کریں، شوگر کنٹرول میں ان کا بہت اہم سپورٹیو رول ہے، ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کرتے ہیں۔ جگر کے اور بھی بہت سارے افعال ہوتے ہیں، مگر آج ہم چونکہ شوگر سے متعلقہ کام کی وجہ سے ڈسکس کر رہے ہیں اسے، تو اس تک محدود رہیں گے۔ تو میں جانتا ہوں کہ جب بھی موٹاپے یا شوگر کی بات ہوتی ہے تو اس میں جگر کو سرے سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوتا ہے میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ دراصل آپ کا جگر خون کے اندر موجود شوگر کو اس وقت کنٹرول کرتا ہے جب آپ کچھ کھا پی نہیں رہے ہوتے، جبکہ آپ کا لبلبا اس وقت خون میں موجود شوگر کو کنٹرول کرتا ہے جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں اعضاء کے بیچ میں ایک مربوط ہم آہنگی مسلسل چلتی رہتی ہے۔ آپ نے کچھ کھایا ہو، پینکریاس یا لبلبا ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور انسولین بنائے گا، اور اگر آپ کا پیٹ خالی ہے اور خاص کر زیادہ دیر کے لیے خالی ہے تو لیور یا جگر ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ تو لبلبا جو ہارمون بناتا ہے اسے ہم انسولین کہتے ہیں، اور اس سے سارے لوگ واقف ہیں۔ اور یہ کام کیا کرتا ہے کہ یہ خون کے اندر جو شوگر کی مقدار ہے اس کو کم کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ خون کی نالیوں سے شوگر کو اٹھا کر ہمارے خلیوں کو پہنچا دیتا ہے کہ یہ لیجیے آپ کی خوراک میں لے آیا ہوں، اسے استعمال کیجیے اور اپنے لیے طاقت اور انرجی کا انتظام کیجیے، سامان کیجیے۔ تو کھانے کے بعد اگر پینکریاس کام نہ کرے، انسولین نہ بنائے، جیسے شوگر کے مریضوں میں ہوتا ہے، یا کم بنائے، وہ بھی شوگر کے مریضوں میں ہوتا ہے، تو خون کے اندر شوگر جمع ہوتی رہے گی، استعمال نہیں ہو سکے گی،
اور یوں جب ہم شوگر کا ٹیسٹ کرائیں گے تو پتہ چلے گا کہ خون میں شوگر بڑھ گئی ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ خون کے اندر تیرتی ہوئی شوگر ہمارے مختلف اعضاء کو جا کر ڈیمیج کرتی ہے۔ اچھا، جب ہم نہیں کھاتے، خالی پیٹ رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فاسٹنگ کرتے ہیں، تو ہمارا جگر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتانا اہم ہے کہ ہمارے جسم میں جو ایکسٹرا یا ایکسیس شوگر ہوتا ہے وہ جگر کے اندر جا کر ایک خاص شکل میں سٹور ہوتا ہے، جس کو گلائکوجن کہتے ہیں۔ اور یہ گلائکوجن دراصل شوگر سے بنے بڑے بڑے مولیکیول یا بلاکس ہوتے ہیں، آپ اس کو یوں سمجھ لیں۔ تو جب ہم خالی پیٹ رہتے ہیں اس وقت ہوتا کیا ہے کہ یہ گلائکوجن یا شوگر کے بڑے بڑے بلاکس ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ کر ہمارے خون کی نالیوں میں شوگر کو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ لبلبے سے انسولین نکل رہا ہے، جبکہ یہاں پر جگر سے بھی ایک ہارمون نکل رہا ہوتا ہے جو یہ سب کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سب بالکل انسولین کے الٹ کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس ہارمون کو IGF کہتے ہیں یا انسولین لائک گروتھ فیکٹر بولتے ہیں۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہارمون یعنی IGF نہ صرف لیور کے اندر جمع شدہ شوگر کو نکالتا، بلکہ ہمارے جسم میں جہاں جہاں فیٹس یا چربی ہے، چاہے وہ ہمارا جگر ہے یا ہماری مسل ہے، ہر جگہ پر موجود گلائکوجن اور فیٹس کو سٹیمولیٹ کر دیتا ہے، اور یوں فیٹ ٹوٹ کر شوگر میں تبدیل ہونے لگتی ہے، اور یوں ایونچولی ہمارے شوگر کی جو مقدار ہے خون کے اندر اس کو یہ اوپر کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، اگر کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں تو یہاں پر توجہ کیجیے، میں اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایسی صورت میں اب ہم خوراک میں شوگر اگر نہ بھی لیں تو ہمارا جگر ہمارے خون کو شوگر پرووائڈ کر رہا ہے، توڑ توڑ کے شوگر کو لیور سے پٹھوں سے اٹھا کر ان کو خون میں شامل کر رہا ہے کہ ہمارا جسم اس شوگر کو استعمال کر لے، نہ کہ وہ شوگر جو ہم کھانے میں لیتے ہیں اور جس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے ہمارے جسم کو۔ تو سٹورڈ شوگر کو جو کہ فیٹ کی شکل میں ہے، مسل کے اوپر ہے، اس کو اٹھا اٹھا کے اب ہمارا جسم استعمال کرے گا۔ جسم کے اندر جو سٹورڈ شوگر ہے اس کی توڑ پھوڑ ہوگی، اس کو زیر استعمال لایا جائے گا تاکہ اس سے طاقت حاصل کی جا سکے، اور نتیجتاً فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے فیٹس یا گلائکوجن وغیرہ پگھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، ہمارا جسم قدرتی طور پر فیٹس سے محبت کرتا ہے، وہ ان کو سٹور رکھنا چاہتا ہے، وہ ان سے چپکا رہنا چاہتا ہے، یا فیٹس چپکے رہنا چاہتے ہیں، جو جیسے بھی کہہ لیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جسم فیٹس کو سٹور کرنے میں اور ان کے اضافے کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے ان فیٹس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو آپ نے اپنے جسم کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ فیٹس سے اپنی محبت کو کم کرے، کیونکہ جسم کا یہ لو افیئر ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس بانڈ کو، اس ایسوسیشن کو، اس رفاقت کو روزے کے ذریعے توڑا جا سکتا ہے، فاسٹنگ کے ذریعے توڑا جا سکتا ہے، خالی پیٹ رہنے سے یہ سب کچھ ممکن ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ نے اپنے لبلبے کو ریسٹ دینا ہے۔ سادہ الفاظ میں، کھا کھا کر ہمارا لبلبا تھک چکا ہے، اس کو بھی ریسٹ کرائیں۔ یوں آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا، شوگر لیول بھی ریگولیٹ ہو جائے گا، اور آپ کے انرجی لیولز بھی بڑھ جائیں گے۔ تو یہ تھا جسم کا وہ نظام جس کو سیٹ کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ باقی اگر یہ سب کچھ کر کے بھی کسی کا وزن کم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے باقی ہارمونز میں بگاڑ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہے تو پھر ان کا علاج الگ سے کرنا پڑتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو کا دورانیہ کافی لمبا ہو چکا ہے، تو اس کو یہاں پہ روکتے ہیں۔ آپ سے اجازت لیتا ہوں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔